الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے جو ادب سے نام لے وے لائی کے انعام ہے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوئے گا کبھی جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعظمت عنوان پر فقیر کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے پر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کے متعلق آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر معراج میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اعمال اور ان کی سزائیں دکھا دی گئیں، جس میں نماز کے ترک کرنے والے لوگوں کے متعلق آپ سن چکے، اس پر قرآن کریم کی آیات سے استدلال کرتے ہوئے نماز نہ پڑھنے والوں پر جو خدا کی طرف سے وعیدیں تھیں وہ پیش کیے گئے۔ آج اسی عنوان پر مزید گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر معراج جاری تھا، ہم ایک ایسی قوم پر گزرے جو فوری طور پر کاشتکاری کرتے ہیں اور ان کا فصل آنن فانن تیار ہو جاتا ہے، وہ اس کو کاٹ کر اس کے اناج کو جمع کرتے ہیں، پھر فصل تیار ہو جاتا ہے، پھر کاٹ کے اناج تیار جمع کر لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو ابھی فصل بو لیتے ہیں اور پھر فوری طور پر یہ تیار بھی ہو جاتا ہے، یہ کاٹ کر اس کے اناج کو جمع کرتے ہیں، یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، دین اسلام کی ترویج، اشاعت اور اس کی تقویت اور ترقی کے لیے دشمنان اسلام سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ یہ ان مجاہدوں کا اجر و ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں عطا فرما رہا ہے، جس کو آپ نے ابھی ملاحظہ فرما لیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجاہدین کے اس نیک عمل کا صلہ انہیں ملتے ہوئے دکھا کر اس سے جہاد کی فضیلت کو ثابت کیا گیا، مجاہد کے مقام اور مرتبے کو ثابت کیا گیا، اور وہ مجاہد جو ہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے والے، وہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اس پر قرآن مجید میں کئی آیات بیان ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں اس جہاد کی فضیلت پر بہت ساری احادیث جمع ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا سفر آگے چلا، ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس نے لکڑیوں کو جمع کر کے گٹھا بنا لیا ہے۔ اب وہ لکڑیوں کا گٹھا بڑا بھاری ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، لیکن اور لکڑیاں لا کر اس گٹھے میں ڈال رہا ہے۔ تعجب ہے، جب وزن زیادہ ہو، اٹھا نہ سکے، تو عقل یہ ہے کہ وزن کو کم کیا جائے۔ اگر ایک آدمی 50 کلو نہیں اٹھا سکتا تو وہ 10 کم کر کے 40 اٹھا لے گا، اگر 40 بھی نہیں اٹھا سکتا تو وہ 10 کم کر 30 اٹھا لے گا، یعنی جتنے اٹھانے کی اسے طاقت ہوگی اتنا وہ اپنا وزن بنا لے گا۔ لیکن یہ عجیب آدمی ہے کہ گٹھڑیاں پہلے سے وزنی ہیں، وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا نہیں سکتا، لیکن اس میں اور لا کے جمع کر رہا ہے، اس کی وزن کو اور بڑھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا وہ حریص شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت سارے حقوق ہیں، وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے، بے بس ہے، لیکن مزید وہ لوگوں کی حق تلفی میں لگا ہوا ہے۔ کسی کے کچھ دینا ہے وہ دے نہیں سکا، مزید کسی اور کا ہضم کر لیا۔ کسی کا حق دینا تھا، وہ دینے کے بجائے دوسرے لوگوں کے حقوق غصب کرنے لگتا ہے، اور یہ اس کی مثال ہے کہ ایک گٹھا جو اس کے سر پر لکڑیوں کا بڑا بھاری وزنی ہے، چاہیے تھا کہ اس کے وزن کم کرتے، یعنی حقوق ادا کرتے، توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر لیتے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ اور اپنے اوپر اپنے گناہوں میں لوگوں کے حق تلفی کر کے زیادہ اضافہ کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ملاحظہ فرما کر مجھے اور آپ کو بتا دیا، تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں، اور زندگی کے چند لمحات ہیں، جتنی کوشش کر سکیں ہم وہ کوشش کر کے لوگوں کے حقوق ادا کریں، کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ رہے، ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگوں کے حقوق سے بری الذمہ ہو کر جائیں۔ لیکن ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آخرت کی طرف فکر کر کے، اپنے حساب و کتاب کو سامنے رکھ کر، اپنے سفر کو مشکل سمجھتے ہوئے اس میں لوگوں کے حقوق ادا کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعض لوگ سانس کی آخری سسکیوں تک بھی لوگوں کے حق تلفی میں لگے ہوئے ہیں۔
اللہ پناہ میں رکھے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ حالت نزع میں ہیں، اپنے رشتہ داروں کے متعلق، اپنے عزیزوں کے متعلق، اپنے اولاد کے متعلق یہ وصیتیں کرتے ہوئے کہ فلاں کو میرے مال میں سے کچھ نہیں دینا، فلاں کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہ دینا، فلاں کو میرا چہرہ دکھانا نہیں۔ تو اس طرح کے جاہلانہ وصیت کر کے مزید لوگوں کے حق تلفی کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانے پر دلیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی نصیب فرمائے، چونکہ جو ورثہ حقیقی اور شرعی ہیں، کسی وصیت سے کسی کے حق کو وراثت میں سے حق دینے سے لوگوں کو روک دینا، یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی اور حق تلفی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، ہر مسلمان کو بچائے، دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کے حقوق ادا کر کے وہ جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرا یہ سفر معراج کچھ جاری رہا، میں نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے، اس پتھر میں سے ایک بیل نکل آیا۔ اب وہ بیل چاہتا ہے کہ دوبارہ اسی پتھر میں داخل ہو جائے، لیکن وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ پتھر ہے، اس سے بیل باہر آیا ہے، دوبارہ اسی جگہ پر جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے کچھ لفظ نکال لیتا ہے، پشیمان ہو کر چاہتا ہے کہ میرے الفاظ واپس میرے پیٹ میں داخل ہو جائیں، لیکن منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، نکلے ہوئے بول واپس نہیں ہو سکتے، نکلے ہوئے بول واپس نہیں ہو سکتے۔ اور منبر رسول پر بیٹھ کر اس مرکزی مسجد کی امامت اور خطابت کرتے ہوئے میں نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح کے مسائل لا کر ان کے مسائل سن کر پریشان ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ میرے اور میرے بیوی کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، میں نے غصے میں اپنی بیوی کے لیے یہ بولا، اب شرع کیا حکم ہے؟ شریعت کا جو حکم اسے بتایا گیا، یہ طلاق سری کے الفاظ ہیں اور آپ نے اس کو بار بار دہلایا، جس کی وجہ سے یہ طلاق مغلظہ ہو گیا، آپ کی بیوی ہمیشہ آپ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ تو وہ آنکھوں میں آنسو لا کر کہہ رہا ہے، مولوی صاحب کوشش کر لو کہیں سے راستہ نکلے۔ اب راستہ کہاں سے نکلے گا؟ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں ان الفاظ سے جناب والا یہ معاملہ خراب کر دیا ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ وہ لفظ جو منہ سے نکلا ہے اب اس کو واپس لانا چاہتا ہے، نہیں لا سکتا۔ کسی کو تکلیف الفاظ سے پہنچا کر پھر چاہتا ہے کہ میں اپنے لفظ واپس لوں۔ ہمارے معاشرے میں بڑی جہالت ہے، ڈگریاں لینے والے بڑے تعلیم یافتہ لوگ، کہیں انبن ہو جاتی ہے تو دوسرا کھڑے ہو کے کہتا ہے اپنے الفاظ واپس لو۔ کیا کہتا ہے؟ اپنے الفاظ۔ اس نے ایسی کی تیسی کر دی، پگڑی اچھال دیا، عزت کو تار تار کر دیا۔ اب وہ الفاظ واپس کرنے سے کیا عزت بحال ہو جائے گا؟ کیا وہ الفاظ واپس آ جائیں گے؟ ہاں، اس کا شرعی صرف ایک ہی حق ہے، ایک ہی حل ہے، معافی، کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے وہ معاف کر لے۔ الفاظ واپس لینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، برے کلمات بولنے سے وہ برے کلمات واپس نہیں ہوتے۔ یہ کس کتاب منطق کا راستہ ہے کہ جو آپ کہہ دیتے میں نے اپنے الفاظ واپس کر لیے، بس ٹھیک ہے، ختم ہو گیا معاملہ؟ الفاظ واپس نہیں ہوتے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج والی رات جو الفاظ منہ سے نکلے ہیں وہ واپس لینا چاہتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے پتھر پھٹا ہے، اس میں سے ایک بیل باہر آیا ہے اور بیل دوبارہ پتھر میں جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا۔ تو اس کی مثال اس آدمی کے الفاظ ہیں جو منہ سے نکلے ہیں، دوبارہ لانا چاہے تو نہیں لا سکتا۔ اس لیے زبان سے جو نکلے ہوئے کلمات ہیں، اسی کلمات سے، اسی الفاظ سے ایک چیز جو کسی کے لیے جائز نہ تھا، الفاظ بولنے سے جائز ہو جاتا ہے، اور یہی الفاظ کوئی حلال تھا لیکن الفاظ نکلنے سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ مثال یہی ہے، نکاح اور طلاق کے معاملات کو دیکھیے۔ نکاح کا پورا دار و مدار ایجاب اور قبول پر ہے،
دونوں کا تعلق تلفظ سے ہے، یعنی بولنے سے ہے۔ قبول کرنے والا بھی بول لیتا ہے اور دینے والا بھی بول لیتا ہے، دونوں فریقین کے مابین گفتگو اور تلفظ سے ایک دوسرے کے لیے یہ حلال ہو جاتے ہیں۔ اسی تلفظ سے وہ الفاظ نکل آتے ہیں جس سے وہ حلال دوبارہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو ان کلمات کو، اس زبان کو معمولی نہ سمجھو۔ اسی زبان سے کلمہ پڑھ کر کسی کو جنت ملتا ہے، اسی زبان سے کفر کے کلمات نکلتے ہیں، وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ معمولی سمجھا ہے لفظوں کو۔ کلمہ پڑھنے سے جنت مل جاتا ہے تو وہ بھی لفظ ہیں، زبان سے نکلتے ہیں، دل اس کی تصدیق کرتا ہے، اور بے ادبی کفریہ جملے بھی اسی زبان سے نکلتے ہیں۔ جو کچھ عمل تھا وہ اکارت ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے، زبان کو دائرہ کار میں رہے۔ یہ زبان جو ہے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اسی زبان سے آدمی کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ زبان در دہانے خرد مند چیست، کلید در گنج صاحب ہنر، چو در بستہ باشد چی دانت کسے، کہ جوہر فروشست یا پیلا ور۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کے منہ میں زبان کی اہمیت کیا ہے پتہ ہے؟ یہ سوالیہ انداز میں پوچھا، پھر خود ہی کہتا ہے کہ یہ زبان عقل مند آدمی کے منہ میں جوہر کی طرح ہے، ہیرے جواہر کی طرح ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم ہے، جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نیکوکار انسان ہے، جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انتہائی رحم دل انسان ہے، جو بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انتہائی ہمدردی رکھنے والا آدمی ہے، کیونکہ ان کے الفاظ اس کی ترجمانی کرتے ہیں، اسی سے اس کی عکاسی ہو جاتا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے اس کے بولنے میں کسی دوسرے کے لیے کتنے ہمدردی کا جذبہ موجود ہے۔ یہی آدمی جب بولتا ہے تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پگڑی تو سر پر ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، جبہ بھی بڑا ہے، اس سے بڑا وزنی ڈنڈا بھی ہاتھ میں ہے۔ جب بولتا ہے تو الفاظ اس کے چہرے کی حقیقت کو بتا دیتے ہیں، اس کے جبے کی حقیقت کو بتا دیتے ہیں، اس کے پگڑی کے حقیقت کو بتا دیتے ہیں، اس کے ڈنڈے اور تسبیح کی حقیقت کو بھی بتا دیتے ہیں کس معیار کا آدمی ہے۔ پگڑی دیکھ کے تو ہم نے سمجھا تھا کہ کوئی بڑا شیخ الحدیث ہے، پگڑی دیکھ کے ہم نے سمجھا تھا کوئی بڑا متقی پرہیزگار انسان ہے۔ جب اس نے بولنا شروع کر دیا، نہ اللہ کا احترام، نہ رسول کا احترام، نہ لوگوں کا احترام، نہ اخلاق، نہ کردار کی کوئی خوبی، تو اسی زبان نے بتا دیا کہ جبہ کبہ کے باوجود یہ انسان مقام انسانیت سے گرا ہوا ایک حیوان ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے کہ زبان جو آدمی کے منہ میں ہے یہ بڑا قیمتی ہے، جب یہ اس کی قیمتی ہونا اس کے بولنے کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے۔ الرجل مخفی تحت لسانہ، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ آدمی اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، اس کی مردانگی اس کے زبان سے پتہ چلتا ہے، اس کے انسان ہونے کا مقام اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، چونکہ اصل انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب تک خاموش ہے، ایک اجنبی اور انجان آدمی کو جب تک خاموش ہے، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کتنا عقل مند ہے یا عقل میں کتنا کمزور ہے، اور کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے۔ جب تک وہ بولتا نہیں ہے اس کا تعارف نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے 5 اور 6 فٹ کے قد کے تعارف کرانے کے لیے یہ زبان جو ہے بہت بڑا کردار ادا کر دیتا ہے۔ اسی زبان کو سنبھال کے ہم اجنبی آدمی کے ساتھ چند گھنٹے کی سفر بھی کر لیتے ہیں، اترتے وقت کئی دنوں تک اس کا ذکر کرتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اس نے مجھ سے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ 2 منٹ ایک ایسے آدمی کے ساتھ واسطہ پڑ جاتا ہے اور سالوں تک ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ بڑا سخت آدمی تھا۔ تو یہ زبان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان زبان سے بغیر سوچے سمجھے کچھ بول لیتا ہے، بعد میں پشیمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ الفاظ واپس نہیں لا سکتا۔ ایک نشانی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ کہ زبان ایک عمل ہے جس کو ہم نے شکل اور شبہات کے ساتھ مصطفیٰ کریم نے دیکھ کر اس کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں پھر ہم آگے گئے، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ بطونہم کالبیوت، اتنے بڑے ہیں جیسے کمرے ہوا کرتے ہیں۔ ایک کمرہ ہے
16x12 کا ایک کمرہ ہے، 25x30 کا ایک کمرہ ہے جناب، 40x60 کا حال نما۔ تو کسی کا اس طرح بڑا ہے، کسی کا اس طرح بڑا ہے، وہ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن پیٹ کی وزن سے پھر وہ جھک جاتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت میں سودی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، سود خور ہیں۔ کون ہے؟ سود خور ہیں۔ آج تو بڑے شوق سے لوگ کر رہے ہیں، مختلف نام دے دیے ان کے، مختلف نام دے دیے۔ ہم سود نہیں، ہم جناب یہ کر رہے ہیں۔ کیا کسی کتے کا نام بکرا رکھ دو حلال ہو جائے گا؟ کتے کو بکرا کہہ دو حلال ہو جائے گا؟ بلی کو خرگوش کہہ دو حلال ہو جائے گا؟ خچر کو گائے کا بچیا کہہ دو حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتا، نام بدلنے سے شرعی احکام نہیں بدلتے، نام بدلنے سے ناجائز اور جائز کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا ہے، جس کے بارے میں کیا ہے، کسی قسم کا بھی نام دو، وہ اسی نام سے جناب حلال نہیں ہو سکتا، اس کی حقیقت پر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والے محشر کے دن اس ذلت کے ساتھ عالم برزخ میں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملاحظہ کیا۔ اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود میں ایک آدمی وہ جو سود لیتا ہے، ایک وہ جو دیتا ہے، ایک وہ جو لکھتا ہے، ایک وہ جو اس پہ گواہ بنتا ہے، نبی کریم نے فرمایا یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ لینے دینے والوں کا چلو کچھ نہ کچھ تو معاملہ دنیاوی چل رہا ہے، کاتب نے صرف، بعض لوگ ہمارے عرضی نویس کے کام کرنے والے صرف اسٹامپ پیپر پہ معاہدہ کر کے اپنا فیس لے لیتے ہیں لیکن گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ بعض لوگ صرف پڑوسی ہونے کے ناطے، برادری ہونے کے ناطے اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہہ کر میں لکھ سکتا ہوں لکھ دیتے ہیں، گناہ کا شریک برابر کے شریک ہے۔ بعض لوگ صرف چائے کی ایک پیالی پر گواہ بن کر گناہ میں برابر کے شریک ہیں، ایک مٹھائی کا ٹکیا لے کر اس گناہ کے برابر شریک ہیں، اور وہ گناہ کتنا خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ میں سود میں 70 گناہ ہیں۔ ایسرها ان ينكح الرجل امه، ایسرها ان ينكح الرجل امه، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود میں 70 گناہ ہیں، اس میں ایسرها جو سب سے چھوٹا ہلکا گناہ ہے وہ ایسا ہے کوئی اپنے ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ مشکات شریف پڑھ رہا ہوں، باب الربا پڑھ رہا ہوں، ابھی میرے کمرے میں یہاں حدیث کی کتاب موجود ہے، اگر کسی کو شک ہے تو دکھا دیتا ہوں، اتنی دور کی بات نہیں کر رہا۔ تو عزیزان گرامی، اتنے سخت کلمات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے متعلق فرمایا۔ محدثین فرماتے ہیں، حدیثوں کے شرح کرنے والے شارحین فرماتے ہیں کہ سود پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا سخت وعید کیوں ارشاد فرمایا جبکہ اور بھی گناہ تھے؟ اس سود کے متعلق اتنے سخت جملے کیوں بیان ہوئے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ عرب کا پورا رسم و رواج کاروباری کا یہی تھا۔ عرب جتنے تھے وہ سب کے سب سودی کاروبار میں ملوث تھے، اور ان کو سود چھوڑنا بہت دشوار تھا۔ باقی ساری چیزیں وہ چھوڑ سکتے تھے لیکن اپنا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر زیادہ سختی اس لیے فرمایا تاکہ جو بھی مسلمان ہو جائے ان سخت کلمات سے قیامت تک سود سے تائب ہو جائے۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے لوگ تائب ہو گئے۔ اور حجۃ الوداع کے خطبہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میں آج سے سودی کاروبار کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کا سود معاف کر دیتا ہوں، بغیر پوچھے سب سے پہلے اپنے چچا کا نام لیا کہ میرے چچا نے اگر کسی کو سود پہ پیسہ دیا ہے جہالت میں دیتا رہا، لیکن آج میں اپنے چچا کا وہ سودی رقم جو ہے کسی کو واپس کرنا تھا ختم کر دیتا ہوں۔ کوئی اس کے پیسوں کو، صرف جو پیسے اس کے حقیقی ہیں وہ واپس کرے گا، اضافی رقم دینا وہ معاف ہو گیا۔ حضرت عباس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر سر تسلیم خم کر لیا۔
قبول کر لیا۔ باقی لوگوں نے خود اپنے اپنے سود کے متعلق اعلانات کرنے لگ گئے، کسی نے کسی کو دیا تھا کہ سود معاف ہے، کسی نے کسی کو لیا تھا سود معاف ہے، ختم ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے ہمیشہ کے لیے سودی کاروبار کو ختم کیا، اور اللہ رب العالمین نے سودی کاروبار کرنے والوں کو خود رب ذوالجلال سے جنگ کرنے والا قرار دیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ نبی کریم سے سوالات ہوئے، تجارت میں بھی نفع ہے، سود میں بھی نفع ہے، وہ حلال یہ حرام کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے فرمایا، میرے محبوب کہہ دو حلال اور حرام عقلی معاملات نہیں ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ تجارت کی اجازت اللہ نے دیا ہے، سود سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب حرمت کا معیار جو ہے وہ اللہ کی اجازت اور اللہ کے منع پر ہے۔ جس سے اللہ نے اجازت دے دیا ہے وہ جائز، شکل شبہات بے شک ایک جیسی ہو، بے شک نفع ظاہری طور پر آپ ایک جیسے دیکھ رہے ہوں، لیکن جب اللہ نے منع کر دیا ہے تو منع ہو گیا، اللہ نے اجازت دے دی ہے تو اجازت ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے تجارت کرنے کے لیے اجازت دیا ہے اور سودی کاروبار کرنے کے لیے منع کیا ہے۔ سود کہتے کس کو؟ اس کو سمجھ لیں۔ سود کہتے ہیں جنس کو جنس کے بدلے میں دینا، اس سے اضافی رقم لینا۔ روپے کو روپے کے بدلے میں دے دیا، یعنی پیسے کے بدلے میں اضافی پیسہ لینا۔ 1000 دے دیا، 1000 10 روپے لے لیا، تو 1000 تو اس کا حق تھا، 10 روپے سود ہے۔ 1 من گندم دے دیا کچھ وقت کے لیے، اور پھر گندم اتر آیا تو 1.5 من لے لیا، 1 من تو واپسی اس کا حق تھا، اور یہ آدھا من اس نے اضافی لیا، یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ یہ سود ہے، تو شریعت نے اس کو روکا اور منع کیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہم آگے گئے، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو انگارے کھا رہے ہیں، گرم کوئلہ انگارہ وہ کھا رہے ہیں، وہ انگارہ اس کے پیٹ میں داخل ہو کر پوری آنتیں جلا کر ختم کر کے پھر اس کے مقام دبر سے وہ زمین پر دوبارہ نیچے سے گر جاتا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کس کا مال کھاتے ہیں؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال ظلم سے کھاتے ہیں، یاکلون فی بطونہم نارا، قرآن نے کہا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، انگارے ڈال رہے ہیں۔ یہ سورہ نساء میں موجود ہے، مصطفیٰ کریم نے وہاں دیکھ کے بتایا، قرآن مجید کی آیت نے اس کی وضاحت کر دی کہ یتیم کا مال کھانے والا وہ مال کیا کھا رہا ہے؟ وہ اپنے پیٹ میں انگارے ڈال رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں کوئلے ڈال رہا ہے۔ یتیم کے مال کھانے کے بہت سارے طریقے لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں، بہت سارے طریقے۔ کسی طریقے سے یتیم کا مال ناجائز طریقے سے ہضم کرنے والا، کھانے والا، اس قرآن اور نبی کریم کے فرمان کے تحت وہ مستحق عذاب ہے، اور اس کے عذاب کی کیفیت اور حقیقت کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، کس کی؟ یتیم کی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا، قیامت کے دن مجھ سے اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے پرورش کرنے کے متعلق اپنی قربت کو ذریعہ بتا دیا کہ اگر کوئی مصطفیٰ کریم کی قربت چاہتا ہے، رسول کی نزدیکی چاہتا ہے، حضور کا محبوب دوست بننا چاہتا ہے، تو یتیم کی پرورش کرے، اس کی کفالت کرے، جہاں تک ہو سکتا ہے یتیم کی خیالداری کرے۔ اور عمومی طور پر لوگ یتیموں کے متعلق سوچتے ہیں، اب ایک یتیم بچہ ہے، اس کے لیے بھی شرعی احکام ہیں۔ دادا موجود ہے تو کفالت دادا پہ واجب ہے، دادا موجود ہے تو کفالت کس پہ واجب ہے؟ دادا پہ۔ اگر دادا موجود نہیں ہے پھر یتیم کی کفالت چچا پہ واجب ہے۔ کس پہ واجب ہے؟ چچا پہ واجب ہے۔ اب اگر دادا نے اپنے یتیم پوتے کی کفالت نہیں کی، اس کو کسی یتیم خانے میں بھیج کر اسے لا تعلق ہو گیا،
چچا نے بھی اپنے یتیم بھتیجے کی کفالت نہیں کی، کسی یتیم خانے کے حوالے کر دیا، تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب ان سے لیا جائے گا، چونکہ یہ اس پہ واجب تھا، یہ اس پہ واجب تھا۔ وارث وہی ہے، چچا باپ کی جگہ ہے، چچا باپ کی جگہ ہے، اگر باپ نہیں ہے تو پھر باپ اصل میں چچا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں یتیمی کے زندگی گزارے، اور 8 سال کے عمر تک آپ کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ کس نے؟ 8 سال تک حضرت عبد المطلب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی، اور پھر حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب نے کی۔ حضرت ابو طالب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے والد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ایسی کی ہے جس پر سیرت نگار لکھتے لکھتے دنگ ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو طالب اپنے بچوں کو کھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے جب تک اس دسترخوان پہ محمد مصطفیٰ تشریف نہ لاتے تھے، روک دیتے تھے، نہیں، میرے بھتیجے محمد کے آنے کی انتظار کرو، اور وہ آئیں گے پھر کھانا شروع ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سفر میں رکھا، کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مطالبہ کو پورا کرنے سے انکار نہیں کیا۔ شام کی طرف سفر تجارت لے کر ابو طالب جانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جانے کا اصرار کیا، حضرت ابو طالب نے شروع میں منع کر دیا کہ بیٹا نہیں، آپ کو میں ساتھ نہیں لے جا سکتا، سفر بڑا دور ہے، عمر آپ کی کم ہے، حالات بڑے ناسازگار ہیں راستے کے، لیکن رسول کریم نے اصرار کیا کہ میں چلوں گا۔ ابو طالب منع نہ کر سکے، منع، یہ محبت نہیں تو کیا ہے، یہ کفالت کی حقداری نہیں تو کیا ہے؟ ہے کوئی اس طرح کا چچا جو اپنے یتیم بھتیجے کی اس طرح کی فرمائشیں پوری کر دے؟ تو عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں ساتھ رہے، راستے میں ہی یہودی راہبوں نے حضرت ابو طالب کو مطلع کر دیا کہ اس بچے کو آگے نہ لے جاؤ، اس کے لیے آگے لے جانا ٹھیک نہیں ہے، چونکہ اس کے چہرے پر نبوت کے علامات ہیں، اور یہودی آخری نبی بنی اسرائیل سے نکلتا ہوا بنی قریش میں دیکھیں گے، دشمنی کریں گے، اذیت پہنچائیں گے۔ حضرت ابو طالب نے اپنا سارا سودا راستے میں ہی بیچ کر واپس ہو گئے، راستے میں بیچ کر واپس ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ تمام معاملات سے گزر کر آئے تھے، اس وجہ سے آپ نے یتیم کی تربیت پر زیادہ زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن مجھ سے اس طرح قریب ہوگا جیسے یہ لوگ۔ حضرت ابو طالب کی زوجہ مطہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وفات پا گئی، ان کے لیے قبر تیار کیا گیا، لحد تیار ہوا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن میں حضرت سیدہ فاطمہ کو اپنا جبہ مبارک عنایت فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لحد مبارک میں خود اترے، نیچے اتر کر لیٹ گئے، لیٹ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اسی لحد کے اندر دعا کی، اے اللہ، یہ فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، یعنی آمنہ کے بعد یہی میری ماں ہے، اس پہ رحم فرما۔ اس کے بعد اس کی تدفین ہوئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے طویل دعائیں فرماتے رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت ابو طالب اور ان کی زوجہ نے بڑی بہترین کی تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے خوش تھے۔ یہ سبق ملتا ہے یتیموں کے پرورش کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید انشاءاللہ